तो यहां तक कि मैं शहीद हो गया। अल्लाह फरमाएगा तू झूठ बोल रहा है, तू इसलिए नहीं लड़ रहा था कि मुझे राजी करने वाला था, अल्लाह को राजी करने वाला था। तू तो इसलिए लड़ रहा था ताकि दुनिया वाले कहें कि तू बहुत बड़ा वीर था, बहुत बहादुर था, तेरी वीरता के, तेरे बहादुरी के, तेरी शुजाअत के चर्चे हो, इसलिए तू लड़ता था और जंग करता था। तो तुझे जो चाहिए था वो तो तुझे मिल गया। और उसके बाद अल्लाह ताला हुक्म देगा और चेहरे के बल घसीट करके उसको जहन्नम में डाल दिया जाएगा। उसके बाद दूसरे आदमी को लाया जाएगा, ये बहुत बड़ा आलिम होगा, ये कुरान का आलिम होगा और कुरान का टीचर होगा। वरजुलुन तअल्लमल इल्मा व अल्लमहु, इसने इल्म दीन को सीखा होगा, सिखाया होगा। अल्लाह पूछेगा मेरे बंदे, मैंने तुझे दीन का आलिम बनाया, तुझे दीन की समझ अता फरमाई, तूने क्या किया? बंदा कहेगा अल्लाह मैं दीन को सीखता रहा और दीन को सिखाता रहा, अरे अल्लाह मेरा मकसद ये था कि तू खुश हो जाए, तू राजी हो जाए, अरे अल्लाह तेरी रजा के लिए, तुझे खुश करने के लिए मैंने दीन को सीखा और सिखाया। अल्लाह फरमाएगा कज़बता, तू झूठ बोल रहा है, तूने इसलिए दीन को सिखाया, तूने इसलिए दीन को सीखा, तूने कुरान को इसलिए पढ़ा लियुक़ाल इन्नहु क़ारिउन, ताकि दुनिया कहे कि ये कुरान का बहुत बड़ा कारी है, ये बहुत बड़ा अल्लाह है, ये बहुत बड़ा आलिम है, दुनिया वाले तेरी तारीफ करें। तूने तारीफ बटोरने के लिए सारा काम किया था, तो तुझे जो चाहिए था वो तो मिल गया। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान को जो दुनिया में आलिम था और टीचर था दीन का, कुरान का, उसको भी घसीट करके जहन्नम में डाल देगा। उसके बाद एक तीसरा आदमी आएगा, ये बहुत बड़ा पैसे वाला, बहुत बड़ा धनवान आदमी, बहुत पैसे वाला मालदार आदमी होगा। अल्लाह ताला पूछेगा मेरे बंदे, मैंने तुझको मुख्तलिफ तरीके का धन दौलत दिया, पैसा दिया, माल दिया, तूने क्या किया? बंदा कहेगा अल्लाह जहां पर भी मुझको पता चला कि वहां पैसा देने से तू खुश होता है, मस्जिद में, मदरसे में, यतीम खाने में, गरीबों के ऊपर, यतीमों के ऊपर मैंने खर्चा किया, आय अल्लाह मैंने तमाम नेकी के रास्तों पर खर्चा किया, आय अल्लाह इसलिए मैंने खर्चा किया ताकि तू खुश हो जाए। अल्लाह फरमाएगा कज़बता, मेरे बंदे तू झूठ बोल रहा है, तू झूठ बोल रहा है, तूने इसलिए ये चंदा दिया, तूने इसलिए ये पैसा खर्च किया लियुक़ाल इन्नहु जवादुन, ताकि लोग तुझे दान देने वाला दानी कहें, लोग तुझे सखी कहें, लोग तुझे फैयाज कहें, लोग तुझे खर्च करने वाला कहें, लोग तेरी तारीफ करें। तो तुझे जो चाहिए था वो तो मिल गया। उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह ताला उसको भी हुक्म देगा और वो घसीट करके जहन्नम में डाल दिया जाएगा। ये टॉप की तीन नेकी है मेरे भाई, अल्लाह की राह में जिहाद करना, कुरान का और दीन का इल्म सीखना और अल्लाह के राह में माल खर्च करना, ये टॉप की तीन नेकी है। मगर ये तीनों नेकी करने वाला सबसे पहले क़यामत के दिन जहन्नम की आग में डाला जाए। तिरमिज़ी की रिवायत है, जब ये हदीस हजरत अमीर मुआविया के सामने पड़ी गई, हजरत अमीर मुआविया रोने लगे, इतना रोए कि बेहोश हो गए। और जब होश में आए तो कहने लगे इतनी बड़ी बड़ी नेकी करने वाले अल्लाह की बारगाह में बर्बाद हो जाएंगे तो हमारा तुम्हारा क्या होगा? उसके बाद हजरत मुआविया ने सूरह हूद की वो दो आयतें पढ़ी। कौन सी दो आयतें? अल्लाह ने फरमाया मन कान युरीदुल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा नुवफ़्फ़ी इलैहिम आमालहुम फ़ीहा व हुम फ़ीहा ला युबख़सून। जो दुनिया में नेक अमल करेगा, अच्छा अमल करेगा, लेकिन अल्लाह को खुश करने के लिए नहीं करेगा, बल्कि दुनिया कमाने के लिए करेगा, दुनिया वालों की तारीफ बटोरने के लिए करेगा, हम उसकी नेकी का बदला उसको दुनिया में दे देंगे, हम दुनिया में कोई कमी नहीं करेंगे। उलाइकल्लज़ीना हबितत आमालुहुम, यही वो लोग होंगे जिनकी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी और उनको आखिरत में उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। आखिरत में कुछ नहीं मिलेगा मेरे भाई, अगर आपकी नीयत सही नहीं है, आपके दिल में इखलास नहीं है। शेरशाबादी बिरादरी में खाने में मसाला बहुत डाला जाता है,
ڈالتے کہ نہیں ڈالتے؟ غلط نہیں بول رہا ہوں نا؟ جھول بہت ڈالتے، جھول۔ اچھا کھانے میں آپ نے مسالہ بہت ڈال دیا لیکن نمک نہیں ڈالا، بہت اچھا آپ نے دیسی مرغا بنایا، مولانا صاحب کے سامنے رکھا، مولانا صاحب کھائیے، مولانا صاحب کھانے لگے، یار نمک ہی نہیں ہے اس میں۔ اب ساری چیزیں آپ نے ڈال دی، نمک نہیں ڈالا تو وہ مزہ نکل جائے گا کھانے کا۔ اسی طریقے سے نیکی کے اندر میرے پیارے ساتھیوں، عمل کے اندر اخلاص اگر نہیں ہے، اگر اس عمل کے اندر ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، تو عمل چاہے دیکھنے میں جتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں وہ عمل بیکار ہے، کیونکہ اس کے اندر اخلاص کا نمک نہیں ہے۔ جب تک اخلاص نہیں ہوگا، ہم اللہ کے لیے وہ نیک عمل نہیں کریں گے، تب تک ہمارے عمل کی اللہ کے کوئی ویلیو نہیں۔ اسی لیے بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے، جاؤ میرے نوجوان ساتھیوں، بخاری کی پہلی حدیث آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ بخاری کی پہلی حدیث ضرور یاد کر لینا، کوئی پوچھے تو بتا دینا کہ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، تمام کے تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور انسان کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنی اس نے نیت کی ہوگی۔ فمن كانت ہجرته الى دنیا یصیبها او امرأة ينكحها، اگر کوئی ہجرت کرتا ہے، اپنا وطن چھوڑ کے جاتا ہے، بہار چھوڑ کے ممبئی جاتا ہے، بہار چھوڑ کے بنگلور جاتا ہے، اپنا وطن چھوڑ کر کے پردیس جاتا ہے دنیا کمانے کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے، تو اس کو جو چاہیے وہ مل جائے گا۔ ومن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، اور جو اللہ کے لیے اپنا وطن چھوڑتا ہے، جو رسول کے لیے اپنا وطن چھوڑتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرتا ہے، اس کو ہجرت کا ثواب ملے گا۔ وطن دونوں چھوڑ رہے ہیں۔ ایک انسان بیچارہ برما میں رہتا تھا، وہاں دین پر عمل کرنے میں پریشانی آ رہی تھی، بیچارہ اپنا وطن چھوڑ کر کے ہندوستان آتا ہے، کسی اور ملک میں جاتا ہے، اس کا مقصد ہے اپنے دین کو بچانا، اپنے ایمان کو بچانا۔ اس نے بھی وطن چھوڑا ہے لیکن مقصد ہے اللہ کے لیے اور اس کے دین کے لیے اس نے وطن چھوڑا ہے۔ اور ایک اور انسان ہے جو اپنا وطن چھوڑ کر کے کہیں اور جاتا ہے پیسہ کمانے کے لیے، کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے، وطن وہ بھی چھوڑ رہا ہے، عمل سیم ہے، فرق دونوں میں کیا ہے؟ ایک کی نیت دنیا کمانا ہے اور ایک کی نیت اللہ کو خوش کرنا ہے۔ تو جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہجرت کرے گا اس کو ہجرت کا ثواب ملے گا، اور جو اپنا وطن چھوڑے گا دنیا کے لیے اور کاروبار کے لیے اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ نیت کا معاملہ اتنا اہم ہے میرے پیارے ساتھیوں کہ اگر آپ کی نیت سچی ہے تو عمل کے بغیر بھی آپ کو عمل کا ثواب مل جائے گا۔ ابھی آپ نے عمل نہیں کیا لیکن آپ کی نیت اگر سچی ہے تو آپ کو ثواب مل جائے گا۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے کے لیے جاتا ہے اور راستے میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کی موت ہو جاتی ہے، اس کا ثواب اللہ تعالیٰ کے یہاں ملے گا۔ وہ اپنے شہر سے نکلا تھا، یہ سوچ کر کے نکلا تھا کہ میں دوسرے شہر میں جاؤں گا تاکہ وہاں جا کر کے میں آزادی سے نماز پڑھ سکوں، میں آزادی سے روزہ رکھ سکوں، میں آزادی سے اسلام کے اوپر عمل کر سکوں۔ وہ ہجرت کے ارادے سے نکلا تھا اور راستے میں اس کو موت آ گئی تو اللہ فرماتا ہے فقد وقع اجرہ علی اللہ، اس کو ضرور اس کی نیکی کا ثواب ملے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم سے پہلے کی امت میں ایک آدمی تھا جو 99 لوگوں کا قاتل تھا، 99 لوگوں کو اس نے مرڈر کیا تھا۔ اس کے دل میں توبہ کا خیال آیا، اس نے پتہ لگایا کہ کیا میں توبہ کر سکتا ہوں۔ کسی نے کہا کہ فلاں آدمی کے پاس چلے جاؤ، وہ اللہ کا بہت نیک بندہ ہے، اس کے پاس جا کر کے تم اپنا مسئلہ اس سے پوچھو، وہ ضرور تم کو راستہ بتائے گا۔ وہ پہنچا۔ اب یہ صاحب جو تھے یہ عالم نہیں تھے، راہب تھے، یہ بہت نیک تو تھے لیکن عالم نہیں تھے۔
ایک بات یاد رکھو، عالم کا کام عالم ہی کو کرنا چاہیے، عالم کی جگہ کسی اور کو مت کرو۔ اس بار سیمانچل کے جلسوں میں کئی جگہ میں نے دیکھا شاعروں کو بلایا جا رہا ہے، مئو سے شاعر آ رہے ہیں، پرتاپ گڑھ سے شاعر آ رہے ہیں، لکھنؤ سے شاعر آ رہے ہیں۔ کیوں آ رہے ہیں بھائی؟ آپ جلسہ کرا رہے ہیں کہ مشاعرہ کرا رہے ہیں؟ ہر تقریر کے پہلے جھوم جھوم کر کے نعت پڑھ رہا ہے وہ شاعر، اور کئی جگہ میں نے دیکھا کہ ایسی ایسی نعت پڑھ رہا ہے جس میں صاف صاف اللہ کے نبی کی شان میں غلو کیا جا رہا ہے اور اللہ کے نبی کو اللہ کے مقام تک پہنچایا جا رہا ہے۔ جلسے میں بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں، کوئی بولنے والا نہیں۔ یہ بہت بڑی کمی ہے میرے بھائیوں ہمارے۔ ابھی ہم شاعروں کو بلا رہے ہیں، کل کوئی نوٹنکی باز آئے گا، کوئی ڈرامے باز آئے گا، کوئی چٹکلے سنانے والا آئے گا، پھر پبلک کہے گی کہ کسی ناچنے والے کو بلا دو، کسی گانے والے کو بلا دو، بس پبلک کی ہر ڈیمانڈ ہم پوری کرتے چلے جائیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے بھائی۔ بنگال کے اندر ابھی میں گیا، پینٹ کوٹ پہن کر کے ٹائی لگا کر کے ایک انسان آتا ہے، عالم نہیں ہے اس نے، وہ عالم نہیں ہے، اس نے کسی مدرسے کا منہ بھی نہیں دیکھا ہے، 4 کتابیں پڑھ لی، ڈاکٹر ذاکر نائک کی کچھ ویڈیوز دیکھ لی، بہت بڑے علامہ بن گئے، بہت بڑے علامہ بن گئے، برادر فلاں بن گئے۔ اب وہ فتویٰ کیا دیتے ہیں، تقریر ان کی موجود ہے انٹرنیٹ پر، فتویٰ یہ دیتے ہیں کہ اگر کوئی عورت پردہ نہیں کرتی ہے تو کافر ہو جاتی ہے، اگر کوئی عورت پردہ نہیں کرتی ہے، نقاب میں نہیں رہتی ہے، بے پردہ گھر سے نکلتی ہے